پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام کا باقی حصہ۔ کفار مکہ کی پے در پے شکستوں کو دیکھ کر آس پاس کے قبائل پر مسلمانوں کا رعب بڑھتا گیا۔ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہود مسلمانوں کی شکست کے خواب سجائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو کامیاب اور کفار کو ناکام ہوتے دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے رسول اللہ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ عین وقت پر آپ کو زہر کا پتہ چل گیا اور آپ نے لقمہ چھوڑ دیا۔ آپ کے ایک صحابی نے لقمہ نگل لیا۔ 2 دن بعد وہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کی اس دھوکہ بازی پر انہیں سزا دی اور یہودی شکست کھا کر مدینے سے چلے گئے۔ جب اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو آپ نے پڑوسی ملکوں کے حکمرانوں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے صحابی حکمرانوں کے پاس خطوط لے کر پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ روم اور مصر کے حکمرانوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کی دعوت سے انکار بھی نہیں کیا۔ شہنشاہ روم کو آپ کے اللہ کا رسول ہونے کا یقین تھا، پھر بھی وہ اپنے درباریوں اور پادریوں کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکا۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کا خط سنبھال کر رکھا اور آپ کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجے۔ ایران کا مغرور بادشاہ کسرا، جو دنیا میں خدا کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، آپ کا خط دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے آپ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب آپ کو اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی پیشن گوئی کی، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں پوری ہوئی۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سیریا کے ایک حکمراں کے پاس پہنچے۔ وہ ایک خود پرست اور ظالم حکمراں تھا۔ اس نے حضرت حارث کو قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 3000 فوجیوں کو روانہ کیا۔ 1,00,000 فوج جمع کر لی۔ مشرقی اردن کے مقام پر جنگ ہوئی اور حضرت زید بن حارث شہید ہو گئے۔ رومیوں کا بھی کافی جانی نقصان ہوا اور یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کو روم جیسی بڑی طاقت سے ٹکراتا دیکھ کر جزیرہ عرب میں ان کا رعب طاری ہو گیا اور مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس سے پہلے خالد بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ ایک ماہر کمانڈر ثابت ہوئے۔ اسی بیچ رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت یعنی عمرہ کا ارادہ کیا، لیکن کفار مکہ نے آپ اور صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کفار سے مقام حدیبیہ میں امن معاہدہ ہوا، حالانکہ اکثر صحابہ دب کر کی گئی اس صلح کے خلاف تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ امن کا ماحول قائم ہوا اور لوگ ایک دوسرے سے بغیر کسی بندش کے ملنے لگے۔ اس سے اسلام کی تعلیم کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ لوگ آسانی سے مدینہ آ کر مسلمانوں کے رہن سہن اور اعلیٰ کردار کو دیکھنے لگے۔ ان کا متاثر ہونا فطری تھا۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ اسلام مکہ اور مدینہ کے علاوہ یمن، بحرین اور دیگر علاقوں میں پھیلنے لگا۔ ابھی صلح حدیبیہ کے 2 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی کہ مکہ والوں نے مدینہ کے ایک حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس قبیلے نے مسلمانوں سے مدد مانگی کیونکہ مسلمانوں نے برے وقت میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ نے
10,000 صحابہ کی فوج تیار کی اور مکہ روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مکہ کے سردار ابو سفیان نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے تجدید سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی وعدہ خلافی کی کفار مکہ نے کی، جب بھی وعدہ شکنی ہوئی تو انہی کی طرف سے، جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے قول کے پابند رہے۔ بہرحال مسلمانوں کا لشکر 3 جانب سے مکہ میں داخل ہوا۔ کفار مکہ میں اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کرے گا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا، یا ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا، یا کعبۃ اللہ کی حدود میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چند شرارت پسندوں نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت والی ٹکڑی پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیا۔ جو شر پسند تھے وہ بھاگ گئے۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی شہر کو اس طرح فتح کیا گیا تھا کہ شہر کے ان ظالموں اور قاتلوں تک کو معاف کر دیا گیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، نہتے اور معصوم لوگوں کو اذیتیں دے دے کر قتل کیا تھا، ان کا مال و اسباب لوٹ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے معصوم بچوں تک کو دودھ اور پانی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کر کے درگزر اور انسانیت کی نئی تاریخ رقم کی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چاچا کے قاتلوں ویشی اور ہندہ کو بھی معاف کر دیا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا، وہاں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑوا دیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جبکہ کفار ان سے ڈرتے تھے اور انہی کی پناہ طلب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ہلال کو کعبۃ اللہ میں اذان دینے کو کہا اور اس کے ساتھ مکہ میں مساوات اور عدل و انصاف کا دور شروع ہوا۔ ابو سفیان، ان کے خاندان اور سبھی لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت ثابت ہو چکی تھی۔ سبھی نے اسلام قبول کر لیا۔ برسوں سے بے گھر اور اپنوں سے بچھڑے ہوئے لوگ واپس مکہ آ کر بہت خوش تھے۔ رسول اللہ 10 روز مکہ میں رہے۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ ایک جنگجو قبیلہ بنی حوازن مکہ میں فوج کشی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں اور مکہ کے 9 مسلموں کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ زبردست جنگ کے بعد بنی حوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا گھیراؤ کیا۔ وہاں بھی شر پسندوں نے بھاگنے میں عافیت ہی سمجھی۔ اس جنگ میں کافی مال غنیمت ہاتھ آیا جو آپ نے 9 مسلموں میں تقسیم کر دیا۔ جزیرہ عرب کے سبھی قبائل کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی اور انہوں نے زمانہ جاہلیت کے چلن کے برخلاف مفتوحہ لوگوں سے اچھا سلوک کیا تو زیادہ تر قبائل اسلام قبول کرنے رسول اللہ کے پاس آنے لگے۔ تقریباً 185 قبائل نے آپ سے ملاقات کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ آپ نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کرنے مکہ بھیجا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حج کرنے مکہ تشریف لائے۔ جب آس پاس کے قبائل کو پتہ چلا تو بڑی تعداد میں لوگ مکہ مکرمہ پہنچنے لگے۔
اس موقع پر آپ نے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے، نہ تو عرب کو غیر عرب پر اور نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور تقوی اختیار کرے۔ اس طرح آپ نے امیر غریب رنگ و نسل بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر مساوات انسانی قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ حج کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے اور کچھ دن بعد بیمار ہو گئے۔ آپ کا مرض بڑھتا گیا۔ آپ نے بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب اٹھنے میں تکلیف ہونے لگی تو بیٹھ کر نماز ادا کی۔ آپ کی بیماری سے سبھی فکر مند تھے۔ 1 ربیع الاول 27 یا 28 مئی کو آپ نے وفات پائی۔ بعض تاریخ دانوں نے 12 ربیع الاول تاریخ وفات لکھی ہے۔ آپ کے وصال کے بعد اسلامی نظام کو جاری رکھنے کے لیے خلافت اسلامی قائم کی گئی اور لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی تھے اور آپ رسول اللہ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا زیادہ وقت رسول اللہ کی صحبت میں گزرتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے کہا، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کرو۔ تم میں جو کمزور ہے میں اس کا حق دلا کر رہوں گا، جو طاقتور ہے وہ کسی کا حق نہیں چھین سکتا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کروں تم میرا حکم ماننا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم سے آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبیلوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ محمد نے عرب قبائل کو جس طرح متحد کیا تھا، خلیفہ اس اتحاد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر منافقوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ کچھ طاقتور سردار عربوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد انہیں نبی بنا دیا گیا ہے۔ کچھ قبیلوں نے یہ شرط رکھی کہ زکوٰۃ معاف کر دی جائے تو وہ اسلام پر قائم رہیں گے۔ منافقوں کی ان حرکتوں سے مسلمان سخت پریشان تھے۔ ابو بکر نے بڑی ہمت اور ثابت قدمی سے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور شرارت پسندوں اور باغیوں کو ہرایا۔ ان کے مقابلے میں کئی صحابی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اللہ نے وصال سے قبل سیریا کی مہم کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا جسے سیریا روانہ ہونا تھا۔ کیونکہ جھوٹے نبیوں سے مقابلے کے لیے مدینے میں فوج کی ضرورت تھی تو صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو مہم پر نہ بھیجا جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے تیار کیا ہے میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، اور جسے رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا ہو میں اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں سے امت کو بہت فائدہ ہوا اور آپ نے تھوڑے ہی دن میں چاروں طرف امن و امان قائم کیا۔ ابو بکر نہایت سادہ زندگی بسر کرتے۔ وہ مدینے میں رہنے والے یتیموں، بیواؤں اور بوڑھوں کی خدمت کرتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز فجر کے بعد دور ایک پہاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو خواہش ہوئی کہ دیکھیں تو ابو بکر کہاں جاتے ہیں۔
ایک روز حضرت عمر ابو بکر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ شہر سے تھوڑی دور ایک پہاڑ نظر آیا، اس میں ایک غار تھا۔ ابو بکر اس میں داخل ہو گئے، عمر بھی ان کے پیچھے چلے آئے۔ اس غار میں ایک اندھا اور انتہائی ضعیف شخص رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کرتے کی جیب سے روٹی نکالی اور اسے کھلانے لگے۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد غار کی صفائی کی اور واپس آ گئے۔ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو عمر کو اس ضعیف نابینا کا خیال آیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اسی غار میں تشریف لے گئے، بوڑھے کو سلام کیا اور روٹی کا نوالا بنا کر منہ میں دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم ابو بکر نہیں ہو، بتاؤ کون ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ بوڑھے نے کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں۔ ابو بکر روٹی کو اپنے منہ سے نرم کر کے مجھے کھلاتے تھے، لیکن تم نے ثابت نوالا میرے منہ میں دے دیا۔ یہ کردار تھا ہمارے خلفائے راشدین کا۔ وہ حکومت کو عیش و آرام کا سامان نہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی خدمت سمجھتے تھے۔ خود معمولی کپڑے پہنتے، روکھا سوکھا کھاتے اور ہر وقت عوام کے بیچ میں رہتے۔ 624 میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ مدینے میں موجود صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ کو بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ابو بکر کی طرح ہی وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے دور سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اسلامی فوجیں پڑوسی ایران اور سیریا یعنی مشرقی رومی سلطنت کے دروازوں تک پہنچ چکی تھیں۔ حضرت عمر نے فوج کو مستحکم کیا، کئی شہر بسائے، نہریں اور کنویں کھدوائے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے زندگی وقف کر دی۔ آپ کا پورا خاندان معمولی وظیفے پر گزر بسر کرتا تھا۔ آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے کئی شعبے قائم کیے۔ اس دور میں اسلام بڑی تیزی سے ایران، شام، فلسطین، مصر، تیونیسیا اور مشرقی ایشیا تک پھیل گیا۔ آپ دن بھر حکومت کے کاموں میں مصروف رہتے اور رات کو مدینے کی گلیوں میں گھوم کر یہ پتہ لگاتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ ایک مرتبہ آپ گشت پر تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے آواز لگا کر پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بچوں کی ماں نے بتایا، میرا شوہر جہاد پر نکلا ہوا ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں۔ میں نے پتیلی میں پانی بھر کر آگ پر چڑھا دی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، تھوڑی دیر میں روتے روتے یہ سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے آٹا اور گھی لے کر آئے، خود آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ اگلے روز سے ہی اس عورت اور بچوں کا وظیفہ جاری ہو گیا۔ آپ نے پہلی بار نہریں اور کنویں کھدوائے، سڑکیں بنوائیں، کئی نئے شہر بسائے اور باقاعدہ فوج کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے غریبوں اور محتاجوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آپ کے دور خلافت کی مہاتما گاندھی اور دوسرے رہنماؤں نے بڑی تعریف کی ہے۔ 24 ذی الحجہ 644 کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ آپ کی خلافت 10 سال 6 مہینے رہی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عثمان نے نوجوانی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی پیسے سے مدد کی، کئی باغات، زمینیں، کنویں خرید کر فلاح عامہ کے لیے وقف کیے۔ ہر جنگ میں آپ نے قوم کی مدد کی۔ رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اسی طرح عوام کی خدمت جاری رکھی۔ آپ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھے۔ آپ کے دور حکومت میں ایران کا آخری کسریٰ یزدگرد مارا گیا اور پورے ایران پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ نے ایشیائی کوچک کے علاقوں کو فتح کیا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے بحری بیڑا تیار کر کے رومیوں سے سمندر میں مقابلہ کیا۔ اس دور میں اس قدر مال غنیمت بیت المال میں آیا کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی غریب نہ رہا۔ آپ کی رحم دلی اور سادہ لوحی کا کچھ سازشوں اور یہودیوں نے فائدہ اٹھایا۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے اور اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ حضرت عمر نے اسی لیے یہودیوں کو ملک شام بھیج دیا، لیکن یہودی خاموش نہیں بیٹھے۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار حضرت عثمان کے دور میں انہیں اپنی سازش بروئے کار لانے کا موقع مل گیا۔ یمن کے ایک مکار یہودی عبداللہ بن سبا نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے نا اتفاقی پیدا کرنے لگا۔ اس نے لوگوں میں یہ غلط خیال عام کیا کہ حکومت باپ سے بیٹے کو ملتی ہے، اس لیے حضرت محمد کے بعد حکومت ان کے خاندان کے کسی فرد کو ملنی چاہیے۔ اس وقت حضرت علی حیات تھے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ افواہ پھیلائی کہ حکومت کے مستحق حضرت علی ہیں اور یہ حق انہیں ہی ملنا چاہیے۔ 9 مسلم اور سازشی قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سازش کے بارے میں بتایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ کیونکہ آپ رحم دل انسان تھے، آپ نے عبداللہ بن سبا کو کوئی سخت سزا دینے کے بجائے ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ سبا جہاں بھی گیا اس نے مکاری سے اپنے ہم خیال پیدا کر لیے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو حضرت علی اور رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جعلی خط بھی دکھائے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ صحابہ میرے ساتھ ہیں۔ اس طرح مختلف شہروں میں گھوم کر عبداللہ بن سبا نے اپنے ہم خیال پیدا کر لیے۔ اس کی سازش سب سے زیادہ کوفہ اور مصر میں کامیاب رہی۔ اب سازشوں نے گورنروں کے خلاف جھوٹی شکایتیں بھیجنا شروع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کرائی تو شکایتیں جھوٹی نکلی۔ آخر کار سازشی ٹولہ حاجیوں کے بھیس میں ہتھیار بند ہو کر مدینے پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضرت علی اور حضرت زبیر سے آ کر ملے، لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سازشی ٹولے نے حضرت عثمان کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کو کہا تو حضرت عثمان نے جواب دیا، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں
کسی بھی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتا۔ آپ نے سازشی ٹولے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ 40 روز تک انہوں نے گھیرا بندی رکھی، اور ایک دن مکان کی پچھلی دیوار پھاند کر سازشی گھر میں داخل ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ان یہودی ایجنٹوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ کی زوجہ کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی اور آپ کا مکان لوٹ لیا۔ 20 جون 656 کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سازشوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور یہیں سے مسلمانوں کے بیچ تفرقے کا بیج پڑ گیا۔ آپ کو قتل کرنے کے بعد سازشوں نے حضرت علی سے خلیفہ بننے کو کہا، لیکن حضرت علی نے انکار کر دیا۔ مسند خلافت خالی پڑی تھی اور ایک سازشی غافقی مسجد نبوی میں امامت کرنے لگا۔ یہ حالات دیکھ کر مدینے میں موجود صحابہ کو فکر ہونے لگی کہ کہیں سازشی خلافت پر قابض نہ ہو جائیں۔ مدینہ والے حضرت علی کے پاس گئے اور آپ سے خلافت سنبھالنے کی درخواست کی۔ آپ انکار کرتے رہے، لیکن لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر راضی ہو گئے اور آپ نے خلافت سنبھال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ قاتلان عثمان وہیں موجود تھے اور ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے تھے۔ 2 بڑے صحابیوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، تو حضرت علی نے کہا کہ پہلے میں امن قائم کر دوں، لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی اور بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے اسے دور کر دوں۔ سازشی بھی حضرت علی کو دوسرے معاملات میں الجھائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ آپ قاتلوں کو سزا نہ دے سکیں۔ خلیفہ بنتے ہی آپ نے حضرت عثمان کے جن گورنروں کے خلاف شکایت کی گئی تھی انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کا فرمان جاری کر دیا۔ اس قدم سے مسلمانوں میں مزید غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ سازشی ٹولہ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو اور وہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ حضرت علی قاتلوں کو سزا نہ دے سکے۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے کئی صحابہ اور قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حامی ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ بڑی تعداد میں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ فتوحات کا جو سلسلہ جاری تھا وہ رک گیا اور مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف اٹھنے لگی۔ جو لوگ حضرت علی کے ارد گرد جمع تھے انہوں نے آپ کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بھی قاتلان عثمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ حضرت علی اور معاویہ کے بیچ جنگ چھڑ گئی جس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ اسی بیچ کچھ مسلمان حضرت علی اور حضرت معاویہ سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنا الگ گروہ بنا لیا۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ملت اسلامیہ کے مسائل ختم کرنے کا اپنا ہی طریقہ نکالا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے قتل کی سازش تیار کی۔ 661 کی صبح حضرت علی نماز فجر پڑھانے مسجد جا رہے تھے کہ ایک خارجی نے چھپ کر آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ وار آپ کے سر پر پڑا۔ شدید زخمی حالت میں آپ کو گھر لے جایا گیا
اور 21 رمضان کی شب آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی خاص بات بتائی ہے؟ تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ قرآن کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن سبا اور اس کے ساتھی حضرت علی کو خلیفہ اول بنانے کی جو بات کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھی۔ اگر رسول اللہ ایسی کوئی وصیت کرتے تو آپ کو ضرور بتاتے، نہ ہی محمد نے علی کو الگ سے کوئی تعلیم دی۔ حالانکہ حضرت علی کا دور حکومت سازشوں اور افراتفری کا دور تھا، اس کے باوجود آپ اسلامی تعلیمات عام کرنے اور غریبوں کو ان کا حق دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ بیت المال میں جو کچھ آتا وہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ نے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ملت کی اصلاح کی کوشش کی۔ آپ آخری دم تک مسلمانوں میں اتحاد چاہتے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسن مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئے تفرقے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اہل کوفہ نے معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ 6 مہینے خلیفہ رہے۔ آپ نے ایک معاہدہ کر کے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی اور رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ 41 ہجری 661 کو معاویہ نے خلافت سنبھالی۔ مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور خارجیوں کی بغاوت کے سبب نظام حکومت درہم برہم ہو چکا تھا۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے مواقع دیکھ رہی تھیں۔ حضرت معاویہ نے امن قائم کیا، سرحدوں کو مضبوط کیا اور خارجیوں کو سمجھا بجھا کر دوبارہ امت مسلمہ کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن خارجی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ آپ نے خارجیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کئی مہمات شروع کی۔ آپ نے دوبارہ رومیوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال خلیفہ رہے اور اس دور میں دوبارہ امن و امان قائم کیا۔ آپ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اپنے انتقال سے قبل حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے ایسا نہیں کیا اور کبھی بھی خلافت کو اپنے خاندان کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ طریقہ مسلمانوں کے لیے نیا تھا اور لوگ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ اس دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیندار اور سمجھدار صحابہ موجود تھے۔ سب کو نظر انداز کر کے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو شاید اس لیے خلیفہ بنایا تاکہ ان کے انتقال کے بعد ملت میں دوبارہ اختلافات نہ پڑیں اور دوبارہ خلافت کے حصول کے لیے لڑائیاں نہ ہوں۔ بہرحال یزید میں نہ تو سیاسی سوجھ بوجھ تھی اور نہ ہی تقوی۔ اس نے تلوار کے زور پر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ یزید نے حضرت معاویہ کی اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر دیا جس میں انہوں نے لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے اور مدینہ والوں کے ساتھ نرمی برتنے کی نصیحت کی تھی۔ ادھر کوفہ والوں کو دوبارہ سازشیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ حضرت حسن
کبھی ان کے دام فریب میں نہیں آئے تھے۔ اہل کوفہ نے ان سے پہلے حضرت علی کو اپنی حمایت کا یقین دلا کر غداری کی تھی۔ اس کے بعد حضرت حسن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے اور سادہ انسان تھے۔ کوفہ والوں نے انہیں ہزاروں کی تعداد میں خط بھیجے۔ ان کے وفود آپ سے آ کر ملے اور یقین دلایا کہ آپ خلافت کی تیاری کریں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مدینے میں موجود آپ کے رشتہ داروں اور صحابہ نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ اپنی سادہ لوہی کے سبب ان پر بھروسہ کر بیٹھے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کوفہ والے تو گورنر ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کے نام لے لے کر خطوط دکھائے جن میں انہوں نے آپ کی بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوفی خاموش کھڑے رہے۔ آپ نے ابن زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔